بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فعل کی ایک قسم ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو فعل ماضی اس فعل کو کہا جاتا ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہے۔ ایک تو ہے زمان ماضی، زمان ماضی جو گزرا ہوا زمانہ بتلائے، اور فعل ماضی اس کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتلائے۔ اس میں کام امپورٹنٹ ہے، زمانہ نہیں۔ تو فعل ماضی اور زمان ماضی میں یہی فرق ہے کہ زمان ماضی تو صرف زمانے پر دلالت کرتا ہے، اس میں کام ہوا یا نہیں ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن فعل ماضی جو ہے، فعل ماضی اس کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کام گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ تو فعل ماضی میں جو ہے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی کے لفظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، فعل یعنی کام اور ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ۔ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، یعنی ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو اس کو کہا جائے گا فعل ماضی۔ یہ سمجھ میں آیا؟ پھر فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، اور اس کو ماضی شکی بھی کہا جاتا ہے، ماضی احتمالی کو، اور ماضی تمنائی۔ یہ 6 قسمیں ہیں۔ ماضی مطلق کس کو کہتے ہیں؟ تو مطلق کا معنی ہوتا ہے بے قید۔ مطلق کا معنی ہوتا ہے بے قید، یعنی جس میں کوئی قید نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے مطلق۔ تو مطلق کا مطلب بے قید، کوئی قید نہ لگائی گئی ہو، اس کو کہا جاتا ہے مطلق۔ یہ مطلق کا مطلب ہوا۔ تو ماضی مطلق کا مطلب ہوا کہ ایسا ماضی، ماضی مطلق کا مطلب ہوا کہ ایسا ماضی جس میں کسی کی بھی قید نہ لگائی گئی، یعنی نہ دور کی قید لگائی گئی ہو نہ نزدیک کی قید لگائی گئی، صرف بغیر قید کے بغیر قید کے، یعنی دور اور نزدیک کی قید کے بغیر ہی جو ہے اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہوتا ہے۔ ماضی مطلق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں دور اور نزدیک کی قید کے بغیر گزشتہ زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ماضی مطلق۔ جیسے مثال کے طور پہ کتبہ، اس کے علاوہ جتنی بھی ماضی ہے اس میں کوئی نہ کوئی قید ہے، کسی میں قریب کی قید ہے، کسی میں بعید کی قید ہے، کسی میں احتمال کی قید ہے، کسی میں تمنا کی قید ہے، کسی میں استمرار کی قید ہے۔ لیکن ماضی مطلق اس میں کوئی قید نہیں، بغیر قید کے جو ہے اس میں کسی چیز کی قید نہیں ہوتی، نہ دور کی قید ہوتی، نہ نزدیک کی قید ہوتی ہے، نہ اسی طرح استمرار کی قید ہوتی ہے، نہ احتمال نہ شک کی قید ہوتی، کوئی قید نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کو ماضی مطلق کہا جاتا ہے۔ تو ماضی مطلق میں جو ہے دور اور نزدیک کا لحاظ کیے بغیر گزشتہ زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہوتا ہے، یعنی جیسے اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے کتبہ، تو کتبہ کا معنی اس نے لکھا، لیکن کب لکھا؟ یعنی زمانے ماضی میں لکھا، اس نے لکھا گزشتہ زمانے میں، لیکن گزشتہ زمانے میں جو لکھا ابھی ایک پل پہلے لکھا یا ایک سال پہلے لکھا تھا، پتہ نہیں، اس کی کوئی قید یہاں پر نہیں ہے، تو اس کو کہا جائے گا ماضی مطلق۔ تو اس میں جو ہے کوئی قید نہیں ہے، یعنی لکھنا تو پایا گیا زمانے ماضی میں، کتبہ لکھا اس نے، یعنی گزشتہ زمانے میں لکھا، کب لکھا؟ ماضی قریب میں لکھا، ایک پل پہلے لکھا، ایک گھنٹہ پہلے لکھا، یا ایک سال پہلے لکھا، یا ایک صدی پہلے لکھا، نہیں پتا۔ تو اس میں صرف جو ہے گزشتہ زمانے میں لکھنا بتلایا جا رہا ہے، اس میں دور اور نزدیک کی کوئی قید نہیں ہے، صرف لکھنا بتلایا جا رہا ہے۔
ماضی مطلق کی 4 قسمیں ہیں. یہ 4 قسمیں جو ہے کوئی الگ نہیں ہیں. ان 4 قسموں کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو ہے اس سے پہلے پڑھ رکھا ہے فعل مثبت، فعل منفی، اسی طرح فعل معروف اور فعل مجہول. یہ 4 چیزیں آپ نے پڑھ رکھی ہے. یہ جو ہے فعل کی ہی قسم ہے. کوئی بھی فعل اگر ہو، چاہے وہ فعل امر ہو، فعل نہیں ہو، کوئی بھی فعل ہو، ہر ایک فعل کی جو ہے یہ 4 قسمیں ہوتی ہیں. اولاً 2 قسمیں ہوتی ہیں، مثبت، منفی. پھر اس کے بعد 2 اور قسم ہوتی ہے، معروف اور مجہول. مثبت اور منفی، کسی کام کا ہونا معلوم ہو تو مثبت ہے، اور فعل مثبت وہ فعل مثبت ہے، اور اگر کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو تو اس کو فعل منفی کہا جائے گا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ فعل منفی کہا جائے گا. اسی طرح جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ فاعل معلوم ہوتا ہے اور بعض مرتبہ فاعل معلوم نہیں ہوتا. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض مرتبہ فعل کی نسبت جو ہے فاعل کی طرف کی جاتی ہے اور بعض مرتبہ مفعول بہ کی طرف کی جاتی ہے. تو دونوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اگر فاعل کی طرف نسبت ہو تو فعل معروف ہے، اور اگر مفعول بہ کی طرف نسبت ہو تو وہ فعل مجہول اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ہر ایک فعل کی قسم ہے. یہ صرف ماضی مطلق کی ہی نہیں بلکہ تمام افعال کی قسم ہے. یہ تو ماضی یہاں کہہ رہے ہیں، ابھی آپ نیچے بھی پڑھیں گے کہ ماضی قریب کی بھی 4 قسمیں ہیں، ماضی بعید کی بھی. تو یہ فعل ہی کی 4 قسمیں پائی جاتی ہے. مثبت، کوئی بھی فعل اگر ہو تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا. اسی طرح کوئی بھی فعل ہو تو معروف ہوگا یا منفی ہوگا. کوئی بھی فعل معروف ہوگا یا مجہول ہوگا. تو کوئی بھی فعل جو ہے یہ 4 قسموں سے خالی نہیں ہوگا. یہ 4 قسمیں اس میں پایا جانا ضروری ہے. تو یہ ماضی مطلق کی 4 قسمیں آپ سوچیں گے کہ میں اس سے پہلے تو ہم نے نہیں پڑھی تھی، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ماضی مطلق کی یہ 4 قسمیں نہیں ہیں، یہ ہر فعل کی 4 قسمیں ہیں. بس آپ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ماضی مطلق کی 4 قسمیں ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی فعل کی قسم آئے گی، فعل آئیں گے، تمام کی یہ 4 قسمیں پائی جائیں گی. تو کہتے ہیں ماضی مطلق کی 4 قسمیں ہیں. ماضی مطلق مثبت معروف، جیسے فعل، فعلا، فعلوا الی آخرہ. یہ الف جو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے الی آخرہ، یعنی کہاں تک؟ فعلت، فعلنا تک. اور اسی طرح دوسری قسم ماضی مطلق مثبت مجہول، جیسے فعل، فعلا، فعلوا. تیسری قسم ماضی مطلق منفی معروف، جیسے ما فعل، ما فعلا الی آخرہ، یعنی ما فعلنا تک. اور چوتھی قسم ماضی مطلق منفی مجہول، جیسے ما فعل، ما فعلا، ما فعلوا الی آخرہ، یعنی اخیر تک.